الرحمن الرحیم۔ آج علم الکلام کے حوالے سے ہمارا جو دوسرا دور تھا اس کے اندر ان مکاتب فکر کے بارے میں بات کی جائے گی یا ان گروہوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ جن گروہوں نے نص کا جو ظاہری معنی تھا تو ظاہری معنی کو بالکل انہوں نے ترک کر دیا۔ کل پہلے گروہ کے متعلق ذکر کیا تھا، وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے نص کے اندر ظاہری معنی ہی کو صرف لیا تھا اور اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنے کی انہوں نے اجازت نہ دی، یعنی وہ کسی قسم کی اس کے اندر تعویل کرنے کے قائل نہ تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ ظاہری ہی معنی مراد لیا جائے گا۔ پھر اس کے اندر مختلف جو گروہ بنے تھے تو ان کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اب ان گروہوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا کہ جو نص کے اندر تعویل کر کے تو اس کے ظاہری معنی کو بالکل وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس حد تک وہ تعویل کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو بنیادی طور پر بنے تھے گروہ یا فرقے بنے تھے تو ان کی تعداد جو زیادہ مشہور ہے تو ان کی تعداد 5 بنتی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر اسماعیلیہ ہے، دوسرے نمبر پر اثنا عشریہ ہے، تیسرے نمبر پر معتزلہ ہے، چوتھے نمبر پر زیدیہ ہے اور 5ویں نمبر پر خوارج ہیں۔ ان 5 کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا اور ترتیب انشاءاللہ العزیز ہماری یہ ہوگی کہ ان کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایک ایک کو ہم لے کر اس کے جو بنیادی عقائد تھے یا ان کے اصول تھے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اسماعیلیہ کے حوالے سے ہوگا۔ ان کے جو عقائد و نظریات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی۔ تو اسماعیلیہ فرقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس فرقے کا آغاز عباسی خلیفہ مامون الرشید کے زمانے کے اندر ہوا تھا اور معتصم کے زمانے میں ان کی فکر کو خوب اشاعت ہوئی تھی۔ مامون کے زمانے میں عبداللہ بن میمون قداح جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تھا اور محمد بن حسین جو دندان کے لقب کے ساتھ معروف تھا اور کچھ اور حضرات یہ قید کیے گئے۔ جیل کے اندر انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی تھی۔ اب اس فرقے کی بنیاد رکھنے والے کون کون ہوئے؟ پہلے نمبر پر حضرت امام جعفر صادق کے غلام عبداللہ بن میمون قداح اور دوسرے نمبر پر محمد بن حسین جو دندان کے لقب کے ساتھ مشہور تھا اور ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی تھے۔ انہوں نے جیل کے اندر ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر جب یہ لوگ جیل سے رہا ہوئے تو عوام میں اس مذہب کی انہوں نے اشاعت کی اور یہ فرقہ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گیا جب مصر کے اندر فاطمیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ اور فاطمیوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی تو فاطمیوں کے جو صاحب اقتدار افراد تھے ان کا تعلق اسی مذہب کے ساتھ تھا، اسی عقیدے کے ساتھ، اسی نظریے کے وہ لوگ بھی پیروکار تھے اسماعیلیہ کے ساتھ۔ یہ حضرات اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے ہیں لیکن ان میں بعض ایسے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں جو ان کے عقیدے کے مطابق وہ چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہیں، اور ان کے نزدیک جو آخری امام ہے وہ اسماعیل بن جعفر ہیں۔ تو اس لیے یہ اسماعیلیہ کہلائے۔ اس فرقہ کو عام طور پر باطنیہ کے نام سے موسوم کیا گیا تھا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن کے ظاہر کا اعتبار نہیں کیا بلکہ قرآن کا وہ کہتے ہیں کہ ایک باطن ہے، کہ قرآن کی ہر معجزے کے متعلق، قرآن کے اندر ہر متشابہ آیت کے متعلق یا قرآنی احکامات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ظاہری حکم ہے اس طرح اس کا ایک باطن بھی ہے، تو اس وجہ سے یہ باطنیہ کے نام کے ساتھ مشہور بھی ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ یہ طریق اپنے طویل دور میں ان کا جو زیادہ دورانیہ تھا وہ سینہ بسینہ یعنی خفیہ انداز کے ساتھ یہ چلتی رہی، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی انہیں باطنیہ کہا جاتا ہوگا، اور اہل سنت والجماعت کے درمیان ان کے حق میں زیادہ تر باطنیہ ہی کی تعبیر استعمال کی جاتی رہی ہے۔ تو جہاں پر اہل سنت والجماعت کی کتب کے اندر باطنیہ کی تعبیر ہوتی ہے تو اس سے مراد حقیقت کے اندر یہ اسماعیلیہ فرقہ یا اسماعیلیہ گروہ ہی مراد لیا جائے گا۔
یہ فرقہ ایمانیات کے بشمول قرآن مجید کی تمام ہی تعبیرات کا ایک الگ مفہوم متعین کرتا ہے جو ظاہری معنی سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ تو علامہ سید شریف رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواقف کے اندر اور امام غزالی نے فضائح الباطنیہ میں ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو نظریات ہیں کہ جو انہوں نے ظاہر کو چھوڑ کر باطن مراد لیا، اس کی کچھ مثالوں کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتب کے اندر فرمایا۔ اب ہم نماز کے لیے وضو بناتے ہیں یا وضو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بنائیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں وضو سے کیا مراد ہے؟ یہ ہاتھ پاؤں دھونا، سر کے اوپر مسح کرنا، یا یہ اعضاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نہیں، بلکہ اس کا باطن کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ امام وقت کی حمایت و نصرت کرنا۔ اس سے مراد، وضو سے مراد امام وقت کی حمایت اور اس کی مدد کرنا مراد ہے۔ پھر اب صلاۃ، تو اس سے ہم مراد نماز لیتے ہیں اہل سنت والجماعت والے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلاۃ سے مراد نماز ہی لیتے رہے اور عملی طور پر ان سے ثابت بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں صلاۃ سے مراد رسول اللہ کی ذات مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو رسول ہی فحش اور منکر سے روکتا ہے۔ یہ انہوں نے اس کا باطنی معنی، اس کا مراد لیا۔ پھر اب زکوٰۃ سے مراد کہ ہم صاحب نصاب افراد کے اوپر سال کے اندر ایک دفعہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لازم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ دین کے علم کے ذریعے نفس کا تزکیہ کرنا۔ پھر صوم یعنی روزہ رکھنا، وہ کہتے ہیں کہ امام کے راز کو کھولنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ مراد ہے۔ حج سے کیا مراد ہے؟ امام کی زیارت کرنا۔ پھر کہتے ہیں زنا سے کیا مراد ہے؟ امام کے راز کو کھول دینا، یہ زنا سے مراد لیا جاتا ہے۔ پھر کعبہ سے مراد رسول اللہ لیتے ہیں، باب سے مراد حضرت علی لیتے ہیں، صفا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، مروہ سے مراد حضرت علی لیتے ہیں۔ اسی طرح تلبیہ، امام کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے لیے یہ تلبیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں تلبیہ کی باطن یہ مراد ہے۔ اسی طرح 7 بار طواف بیت اللہ یا ائمہ 7 سے موالات و تعلق، یہ مراد لیتے ہیں۔ ائمہ 7 سے موالات یا ان کے ساتھ تعلق۔ اب ائمہ 7 سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ ائمہ 7 سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت حسن بن علی ہیں، حضرت حسین بن علی ہیں، امام علی بن حسین بن زین العابدین ہے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور اسماعیل بن جعفر مراد ہیں۔ یہ 7 افراد کہتے ہیں کہ ان سے ائمہ 7 مراد ہیں، اور ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھنا، تعلق قائم برقرار رکھنا، یہ 7 بار طواف بیت اللہ اس سے مراد ہے۔ پھر جنت سے مراد دنیا میں ملنے والی آسانی اور راحت ہے، اور اسی طرح دوزخ سے مراد جسم کو پہنچنے والی تکلیف اور مشقت ہے۔ جنت میں دودھ کی نہروں سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ علم باطن کے چشمے مراد ہیں۔ جنت میں شراب کی نہریں علم ظاہر مراد ہے۔ شہد کی نہروں سے مراد علم باطن جو ائمہ سے ماخوذ ہو۔ اسی طرح یہ معجزات اور ما فوق طبعی چیزوں کی بھی تعویل کرتے ہیں، ان کی چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، جیسے ملائکہ یعنی فرشتے، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس فرقے کے امام کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ شیاطین سے کیا مراد ہیں؟ وہ لوگ جو اس فرقے کے مخالفین ہیں۔ پھر کہتے ہیں واقعہ نوح کے اندر جو طوفان ہے، اس طوفان سے کہتے ہیں کہ علم مراد ہے، اور ڈوبنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حدیث و سنت پر عمل کرتے ہیں۔ سفینہ یعنی کشتی سے مراد کہتے ہیں اس فرقہ کا خصوصی حلقہ جس نے امام کی دعوت کو قبول کیا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ نار ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ کے اندر جلایا گیا تھا، اس آگ کا جو قرآن کے اندر ذکر ہے، وہ کہتے ہیں اس سے مراد نمرود کا غصہ ہے، نہ کہ حقیقی آگ مراد ہے۔ پھر اسی طرح حضرت اسحاق علیہ ذبح اسحاق، تو یہ ذبح اسحاق سے مراد کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے عہد لینا مراد ہے۔ عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا عصا، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے لکڑی کا عصا مراد نہیں، بلکہ وہ علمی حجت مراد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ پھر اسی طرح سمندر کا پھٹ جانا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے اندر ہے، تو اس سے مراد کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم، اور پھٹ جانے سے مراد آپ کے علم کی اشاعت ہے۔
پھر کہتے ہیں من و سلوہ وہ علم جو دائی حق پر آسمان سے اترتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ من و سلوہ سے مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح احیاء موتا، جہالت کی موت سے علم کی زندگی کا حاصل ہونا، اندھا کو بینا بنانا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات کے اندر تھا، تو کہتے ہیں اس سے مراد گمراہی کا اندھے پن سے باہر لے کر آنا مراد ہے۔ ابرص کو صحت دینا، کفر کے بر سے نکال کر ایمان کی صحت کی طرف لانا ہے۔ اسی طرح نعوذ باللہ ابلیس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لیتے ہیں، آدم سے مراد حضرت علی لیتے ہیں، دجال سے مراد نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہیں، یاجوج و ماجوج سے مراد کہتے ہیں کہ ظاہر شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ غرض کے باطنیہ نہ صرف اعتقادات بلکہ عبادات کی بھی ایسی تویل کرتے ہیں کہ انسانی شرعی واجبات سے بالکل فارغ ہو جائے اور اس کو کسی ماورائے عقل بات جیسے معجزات، جنت، دوزخ وغیرہ کو ماننا ہی نہ پڑے۔ تو اس فرقے کے بارے میں اہل علم کا تاثر یہی ہے کہ اس میں بہت سے وہ لوگ شامل ہو گئے تھے جو مجوسی تھے اور بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن پہلے سے وہ جن افکار کو قبول کیے ہوئے تھے پوری طرح ان سے باہر نہیں آئے۔ انہوں نے دین میں تشکیک پیدا کرنے اور شبہات ابارنے کی مہم چلائی، نہ صرف عقائد میں بلکہ احکام فقہی میں بھی۔ مثلاً یہ کہ فجر کی فرض نماز 2، ظہر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 ہی کیوں رکھی گئی، وضو میں 4 اس کے دھونے اور تیمم میں 2 ہی اس کے دھونے کا حکم کیوں دیا گیا۔ اس طرح کے وہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اصل جو تعلق تھا کہ ان کے اندر مجوسی جو ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے وہ شامل ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے وہی سابقہ جو ان کے عقائد و نظریات تھے وہ اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر لی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حالات اور مصالح کے تحت باطنیہ کے افکار اور ان کا طریقہ کار میں تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن 3 باتیں ان کے مذہب کے اندر فکری اساس کا درجہ رکھتی ہیں۔ کون سی 3 باتیں ان کے اندر فکری اساس کا درجہ رکھتی ہیں؟ نظریہ تعلیم ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی عقل قابل اعتماد نہیں، وہ خطا اور ثواب دونوں کا اعتماد رکھتی ہے۔ دین کی بنیاد کسی ایسے ذریعے پر نہیں رکھی جا سکتی جو یقینی نہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دین کو سمجھنے کے لیے علم کا ایک یقینی ذریعہ تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ ذریعہ ہے فرقہ اسماعیلیہ کے امام جو معلم معصوم ہے، اور اس کے جو علوم اس کے متبعین تک پہنچا، ہاں براہ راست امام سے یا اس کے دائیوں سے، وہی علم معتبر ہے اور اس کی حیثیت علم قطعی کی ہے، کیونکہ امام معصوم ہے، ان کے نزدیک غلطی کا مرتکب نہیں ہوتا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یا وہ جو علم پہنچائے گا وہ علم قطعی ہوگا، اس کے علاوہ باقی جو علم ہوگا وہ علم قطعی نہیں ہوگا، اس کے اندر خطا کا احتمال ہوگا، تو اس لیے ہم اسے قابل تقلید تصور نہ کریں گے۔ پھر دوسرا ان کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ توحید ہے۔ اسماعیلیوں کے نزدیک توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا تمام صفات سے پاک ہونا مراد ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، نہ یہ کہ اللہ غیر موجود ہے، نہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ عالم ہے، اور نہ یہ کہا جائے گا اللہ جاہل ہے، نہ اللہ کو قادر کہا جا سکتا ہے، نہ عاجز کہا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات سے پاک اور منزہ ہے، غرض کہ وہ اللہ کی ذات کو معطل مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ تصور دراصل یونانی فلسفی افلاطون کی فکر سے ماخوذ ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا جو ان کا نظریہ ہے وہ نظریہ مثل ہے۔ اسماعیلی حضرات عالم غیب کو حدود علویہ کہتے ہیں اور عالم شہادت کو حدود سفلیہ۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ عالم شہادت میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی عالم شہادت سے مراد یہ عالم دنیا جسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا ایک مثیل عالم غیب کے اندر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 عالم ہے، ایک ہماری نظروں کے سامنے ہے جس کے اندر ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک عالم غیب ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ایک مثیل عالم غیب کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی نظریے کے تحت انہوں نے اسلامی اصطلاحات وغیرہ کی بے جا تعویل کی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے قرآنی معجزات کے اندر تعویل کر لی، پھر اس کے اندر جو نام استعمال ہوئے ان کے اندر تعویل کر لی، عبادات کے اندر بھی انہوں نے تعویل کر لی، اور یہ تعویلات ان کی اسی نظریے
نظریہ مثل کے مطابق ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی وغیرہ کے بارے میں جو ذکر کیا وہ آپ کے سامنے اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ یہ تھا اسماعیلیہ فرقہ کے حوالے سے تفصیلی بات کہ جو ان کے عقائد و نظریات تھے یا ان کے اصول تھے یا ان کے بنیادی نظریات تھے یا جو وہ تعویلات عقائد کے اندر اور اسی طرح وہ تعویلات عبادات کے اندر کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کر لیا ہے۔